بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے جس موضوع کے پر بات کروں گا وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور اللہ کے قریب وہی ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ذکر کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور ذکر کرتے بھی ہیں، اور اللہ کے احکام کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی بھی گزارتے ہیں۔ چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اس کے لیے ایک حدود اللہ نے رکھی ہے کہ اس حدود سے باہر نہیں جا سکتا آدمی، اور اس حدود میں رہ کر اللہ سے انسان دنیا بھی مانگتا ہے، آخرت بھی مانگتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ دنیا جو یہ ہے امتحان ہے، اور اس امتحان میں ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اور کامیابی کیسے حاصل ہوگی کہ جس وقت ہم اللہ کو مان کر اللہ کے اوپر 100% یقین رکھ کے چلیں گے، اس وقت ہمارے دونوں جہان کی کامیابی ہمیں ملے گی۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس دور کے اندر اتنے حالات، پریشانی وقت کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں کہ دیکھیں کہ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے اعمال کتنے ہیں، کس طرح کے ہیں کہ آج تک بارش نہیں ہوئی۔ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کہ اللہ کی نافرمانی ہم اتنی کر چکے ہیں، اتنا کچھ کر چکے ہیں کہ ابھی تک ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کو منایا جائے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو بار بار کہتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے، آج آ کے مجھ سے کوئی منوا لے، مانگ کر منوا لے۔ مگر کیا ہے کہ یہ انسان ہے، اور خاص طور پر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ہے، ایمان والو، بار بار مخاطب کیا۔ قرآن کے اندر واضح پیغام ہے، واضح کہا کہ ایمان والو میرے قریب آ جاؤ۔ کہ قریب کیوں نہیں آتی؟ کہ جنہوں نے ایمان لے آیا، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایمان کا مطلب تو یہی ہے نا کہ جس نے اللہ کے اوپر ایمان لے آیا، کہ میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد اس نے زندگی کیسی گزاری، یہ بات کی ہے۔ ایمان تو لے آیا نا اللہ کے اوپر 100%، جو اللہ نے احکام بتائے ان کے مطابق اس نے اپنی زندگی گزاری، نہیں گزاری وہ الگ بات ہے۔ ایمان لانے کے بعد اس دائرے میں آ گئے۔ یہ دائرہ جو اللہ نے رکھا ہے یہ ایمان والوں کے لیے رکھا ہے۔ تو میری تمام احباب سے سننے والے جتنے بھی ہیں، میرے یوٹیوب کے اوپر ہیں یا فیس بک کے اوپر ہیں، واٹس ایپ کے اوپر سننے والے حضرات ہیں، تمام احباب سے صرف جو بھی بات کی جاتی ہے، جو بھی معاملہ بتایا جاتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہے، میری ذاتی اس میں کوئی بھی رائے نہیں ہے۔ تو اس لیے اس تمام احباب سے یہی گزارش ہے کہ ہمیں توبہ اجتماعی طور پر کرنی پڑے گی۔ جب توبہ ہم کریں گے تو اجتماعی طور کے اوپر، جس وقت آپ توبہ اللہ سے مانگیں گے اجتماعی طور کے اوپر، یا اللہ ہماری غلطی ہوگی، کمی ہوگی، اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، پیار کرنے والا ہے۔ تو اس اندازے کے اندر ہمیں اس بات کے اوپر دیکھنا پڑے گا، ہم اپنی کمیوں کو تائیوں کو دیکھنا پڑے گا، کہاں پر ہمارے اندر کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے کہ اللہ سے ہم بارش مانگتے ہیں، اللہ بارش کی جگہ ہمیں کچھ دیکھیں۔ یہ مہینہ بارش کا چل رہا ہے، بادل کا چل رہا ہے، مگر کیا ہے کہ اللہ کا عذاب ہی ہے کہ ہر وقت ہمیں اللہ سے مانگنا پڑے گا، اللہ کے قریب آنا پڑے گا۔ اس کے بغیر نہ دنیا گزر سکتی ہے، نہ دین گزر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام احباب سے یہ بھی کہوں گا کہ گزارش کروں گا کہ جتنے بھی ذکر اذکار کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔